وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پہ حاضر نہایت واجب الاحترام علماء کرام، سادات کرام، شورائے اسلام، ائمہ مساجد و مبلغین مسلک اعلیٰ حضرت اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی بھائی، آئیے غایت ادب و احترام کے ساتھ ہم اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگا کر تاجدار انبیاء، شہنشاہ کون و مکان آیا. ہندوستان میں اسلام کے پھیلنے میں سب سے بڑا جو ذریعہ بنا ہے وہ صوفیاء کرام کی تعلیمات بنی. اولیاء کرام جن کی مزارات آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گی، پرانی عمارتیں جن کے مزاروں پر تعمیر ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی حضور غریب نواز بھی ہے کہ آپ ہندوستان تشریف لائے، آپ کے ذریعے اسلام کو بہت تقویت ملی. تو انہوں نے جو دین ہمارے باپ داداؤں کو دیا تھا، جو کفر و الحاد کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، انہیں نکال کر، پستیوں سے نکال کر، قار مذلت سے نکال کر اسلام کی سچی پگڈنڈی پکڑائی. تو ان کی حیات ظاہری میں جیسا دین ان اللہ کے نیک بندوں نے سکھایا تھا، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ان کی خانقاہوں سے، ان کے آستانوں سے، ان کے مزاروں سے وہی کام ہوتا جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیا. لیکن کچھ لوگوں کے لیے ان کی مزارات کھانے کمانے کا اڈا بن گئی، ذریعہ بن گئی، نسلوں کو سنوارنے کا ذریعہ بن گئی. اب مزارات اولیاء پر بے تحاشا وہ چیزیں ہونے لگی جس کو شریعت نے صاف اور واضح لفظوں میں حرام یا ناجائز یا کفر و شرک تک کہا. علماء کرام کو درد ہوا، ظاہر سی بات ہے درد ہوگا، بولیں گے. ہم نے منع کرنا شروع کیا تو ہمیں ڈکلیئر کر دیا یہ تو وہابیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، یہ تو خارجی ہو گئے، یہ تو نازبی ہو گئے، ان کو اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، جن مزارات اولیاء پہ آپ حاضری دیتے ہیں، دینا چاہیے. اب میں دیکھ رہا ہوں چند سالوں سے اجمیر شریف کا ایک کریز لوگوں میں زیادہ ہو گیا. اجمیر شریف کا چند سالوں میں 10-20 سالوں کے اندر ایک کریز زیادہ ہو گیا کہ لوگ بڑی تعداد میں اجمیر شریف جاتے ہیں.
اب اس میں بہت مہربانیاں قوالوں کی بھی ہیں کہ انہوں نے ایسی ایسی قوالیاں پیش کی اور پھر اسٹیٹس پہ لگانے والوں نے لگایا، اور پھر اس طریقے سے قصہ خواہ مقررین جن کو حقائق سے دور دور تک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے اس کو اتنا ٹرینڈ دے دیا، اتنا زیادہ اسے اچھال دیا کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ اجمیر شریف جانے لگا۔ جانا چاہیے، جانے سے کسی کو منع نہیں کیا جاتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان میں اولیاء اللہ کے جو مبارک قدوم ہندوستان میں پڑے اور ان کی ذات سے دین کی جو تبلیغ ہوئی، قرآن و سنت کی جو سچی تعلیمات لوگوں تک پہنچی، ان کے جانے کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہی معاملہ کچھ نااہل کند ذہن کے لوگوں نے، جن کو صرف اپنی دنیا بنانی تھی، مزارات اولیاء کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کیا۔ اب مزاروں پہ وہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے جو شریعت مطہرہ کی نظر میں حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ کفر تک ہے۔ اب علماء کرام جب روکنے لگے تو علماء کو باغی کہا جا رہا ہے، فسادی، ناسبی، خارجی کہا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ہیں وہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اس میں ایک سود کے برابر کمی زیادتی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کے لیے بھی فیصلہ قرآن و سنت سے ہوگا، ہمارے لیے بھی فیصلہ قرآن و سنت سے ہوگا۔ عوام بیچاری پریشان ہے، جائے تو کہاں جائیں؟ ایک کام کریں، سامنے آمنے بیٹھ جائیں اور لوگوں کے سامنے جو ہے، لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح فیصلہ ہو جائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک ہے اور تم جو کر رہے ہو وہ کس حد تک ہے۔ اب ایک کام کریں، نعرے کو اور جو آپ کے جو جذبات ابل رہے ہیں میں اس کی قدر کرتا ہوں، میرے پاس اس وقت مواد بہت زیادہ ہے اور وقت کا دامن بہت تنگ ہے، آپ بغور سماعت کریں، کچھ لے کر جائیں، یہی میری محنت وصول ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، اب خانقاہوں سے بہت ساری بدعات و خرافات کے ساتھ ساتھ شیعت اور تفضیلیت اور رافضیت بھی پیر پسارنے لگی اور پھیلنے لگی۔ اجمیر معلیٰ ہم سب کا روحانی مرکز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جن کی فکر کو، جن کے مسلک کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے، آپ نے اجابت دعا قبول ہونے کے جو مقامات بتائے ہیں ان میں سے ایک اجمیر شریف کو بھی قرار دیا ہے، اور فرمایا جو اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ہمیں اتنی عقیدت اجمیر معلیٰ سے ہے، ہمیں کسی انگی بھنگی چرسی اور نشیڑی کو اپنی عقیدت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کلیجہ چیرنے کے بعد بھی تمہارا جو ہے تمہیں سکون نہیں ملے گا، جیسے آج کل کچھ اندھ بھکت ایسے ہیں جو مسلمانوں کی وطن دوستی اور وطن سے محبت پہ شک کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ان کے اس شک سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج لوگ محبت اہل بیت کے معاملے میں ہم پر شک کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کے بارے میں ہم پہ شک کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ان خانقاہوں سے آج رافضیت اور تفضیلیت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اب اجمیر شریف میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ حضرت علی کا یوم ولادت منایا گیا تو آتش بازی کے ساتھ منایا گیا۔ اجمیر شریف میں عرس کے موقع پہ ہجڑے ناچتے ہیں، انہیں منع نہیں کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ چوروں کی گینگ کام کرتی ہے جن کا مجاوروں کے ساتھ سانس گاٹھ ہے، لیکن اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ عورتوں کو عمامے باندھے جاتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ لوگ اجمیر جیسی مقدس سرزمین پر جاتے ہوئے ممبئی سے نشہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں پر نشے کا کاروبار ہوتا ہے۔ میرے بغل میں ایک ماں آج اپنا سینہ پیٹ رہی ہے، اس کا جوان بچہ اجمیر سے لوٹا، سائن ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، 60 ٹائپ کے ڈرگز اس کے بدن میں نکلے ہیں۔ مجھے بتاؤ حرام خور چرسیوں، تم اجمیر معلیٰ میں درگاہ غریب نواز میں صحابہ کا نعرہ لگانا منع کرتے ہو، صلاۃ و سلام پڑھنا منع کرتے ہو، چرس گانجے سے کیوں نہیں روکا؟ مزارات پہ عورتوں کو آنے سے کیوں نہیں روکا؟ مزارات پر ہو رہی خرافات پر لوگوں کو کیوں نہیں روکا؟ چونکہ ان کا کاروبار ہی اسی سے ہے۔ اب
ان خانقاہوں سے جو تفضیلیت اور رافضیت پھیل رہی ہے، نوجوان بچے جو علماء سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، مدرسے سے دور ہیں، طبیعت منچلی ہے، دھیرے دھیرے تفضیلیت سے رافضیت کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے اسٹیٹس اگر دیکھے جائیں تو شیعہ ذاکرین کے نوحے اور تبرہ بازیاں وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، اگر اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر سب سے بدترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ یہ رافضی سبائی قوم ہے جو اللہ کے رسول کے پیاروں پر بھونکتی ہے۔ یہ نوجوان بچہ جسے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، جسے یہ نہیں پتا کہ مولانا یونس کی مسجد کا کلر کون سا ہے، محلے میں تو رہتا ہے لیکن عید سے عید آنے کا اتفاق ہوتا ہے، یہ رات میں چوک پہ کھڑے ہو کر، پان پٹی پہ کھڑے ہو کر یہ لوگوں کے ساتھ صحابہ کے ایمان کے فیصلے کرتا ہے۔ فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا۔ امام ربیع بن نافع فرماتے ہیں امیر معاویہ صحابہ کے لیے پردہ ہے، جو اس پردے کو پھاڑے گا وہ ابو بکر و عمر پہ بھی بھونکے گا اور تمام صحابہ پہ بھونکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امیر معاویہ۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہ جو بابا پارٹی والے لوگ ہیں، خانقاہی مزاج رکھنے والے، عجیب و غریب حلیہ بنا لیا، ان کو دیکھو، عجیب و غریب حلیہ بنا لیا، اور بچوں کے ذہنوں کے اندر تفضیلیت کا سویٹ پوائزن ڈال رہے ہیں، میٹھا زہر، کہ اہل بیت کا مقام سب سے اونچا، امیر معاویہ نے ان سے جنگ کی، ایسا کیا ویسا کیا، یزید کو اپنا جانشین بنایا، حضرت علی کو منبر سے گالیاں دی، اور تاریخ میں یہ آتا ہے، تاریخ میں وہ آتا ہے، وہ ساری تاریخیں اٹھا اور بمبئی کے سمندر میں ڈال دے، تاریخ صحابہ کا فیصلہ نہیں کریں گی، قرآن صحابہ کا فیصلہ کر چکا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ انہیں ایسی جگہ لے جائیں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن تو نبی کے ہر صحابی سے اللہ کے راضی ہونے کا فرمان بتا رہا ہے، اور یہ کتے کا بچہ رات میں کھڑے ہو کر کہتا ہے امیر معاویہ ایسے تھے ویسے تھے، کہیں گے مولانا گالی دے رہے ہو، نہیں، امام شہاب الدین فرماتے ہیں جو امیر معاویہ پہ بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی پہ بھونکنے والا کتا ہی ہے۔ کیا تم نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں پڑھا؟ صحیح بخاری شریف میرے آقا فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر اللہ تمہیں مال و دولت سے نوازے اور تم اپنی جیب سے احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کے راستے میں خرچہ کر دو، تب بھی میرے کسی صحابی کے آدھا کلو جو دینے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو سرکار فرما رہے لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، لیکن آج ہمارا نوجوان بچہ اس کے ذہن میں ایسی گند بھر دیتے ہیں کہ صحابہ کا تو مقام کچھ نہیں ہے، اہل بیت کا اتنا بڑا مقام ہے، امیر معاویہ نے یہ کر دیا، امیر معاویہ نے وہ کر دیا، اور بیچارہ محبت اہل بیت کے زام میں یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ آج 1400 سالوں میں کسی بھی محدث نے، کسی بھی عالم فقیہ مجتہد اور مجدد نے صحابہ کے حوالے سے ہیجو نہیں کی ہے، تنقیص کا پہلو نہیں بیان کیا ہے، بلکہ مسلسل تعریفیں کی ہے۔ لیکن جب سے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک نجیس الپادری نامی شخص پیدا ہوا جس نے بیان میں یہ کہا کہ امیر معاویہ کی نہ تعریف کرو نہ برائی، اب اسی کی فکر
کو لے کر ہندوستان کی چند خانقاہیں آگے بڑھا رہی ہے. اب خانقاہوں میں رافضیت گھسی جا رہی ہے اور اس حد تک گھسی جا رہی ہے کہ حضرت علی کو صرف ابو بکر و عمر سے افضل نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ انبیاء سے بھی افضل کہہ رہے ہیں. جو کسی صحابی کو کسی نبی سے افضل کہے وہ بالاتفاق کافر ہے، کافر. اب یہ تفضیلی نہیں رہے، یہ کفر کے گڑھے میں گر چکے ہیں. اپنے ایمان کی خیر مناؤ اور آؤ سمجھو امیر معاویہ کی ہستی کیا ہے. حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے بہت پہلے طبقات ابن سعد تاریخ کی مستند ترین کتاب ہے. آپ نے ہجری 6 میں اسلام قبول کیا اور 5 سال تک بارگاہ رسالت میں رہے. 5 سال تک. میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے پار کفاروں سے لڑائی کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سمندر کے پار جہاد کیا ہے. اور بدبختوں، تمہاری مائیں تم پر روئے. بتاؤ کہ جس نبی کا کہا رب نہیں ٹالتا ہے، آسمان اپنی جگہ سے نیچے آ سکتا ہے، ہرا بھرا درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے وہاں سے یہاں آ سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی زبان مبارک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، عظمت خلفاء راشدین، عظمت اہل بیت، عظمت امیر معاویہ، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعت، حضور قائد ملت، مناظر اہل سنت. عزیزان گرامی وقار، نبی کا یہ فرمان بخاری کے اندر ہے. اب کبھی لال کتاب سے بھی باہر آ، کبھی نقش سلیمانی سے بھی باہر آ، اور یہ چادر گاگل سندل بنڈل، یہ اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیر جتنے بمبئی میں ٹامک ٹوئیاں پیر گھوم رہے ہیں، حرام خورو، نماز روزے سے تم کو دوری ہے اور کہتے ہو شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. مستی سب تمہارے لیے، سختی سب مولوی صاحب کے لیے. لوگوں کو پھانس رہے ہو، جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہو، تمہارے باپ کی جنت ہے. کل قیامت میں ایسے کوٹے جاؤ گے کہ یہ تمہارے پاگل مریدین ڈھونڈیں گے لیکن تمہارا کہیں عطا پتہ نہیں ملے گا. سن لو، جن پیروں کا خود جنت کا ٹھکانہ نہ ہو وہ تمہیں کیا جنت بانٹیں گے. عزیزان گرامی وقار، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے پار جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہو گئی. اور تاریخ کا مستند ترین تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے کہ امیر معاویہ اس لشکر کے اندر موجود ہے. اب بتاؤ زبان نبوت سے حضرت امیر معاویہ کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا نہیں؟ اب کون ہے حرام خور جو امیر معاویہ پہ بھونک رہا ہے اور معاذ اللہ ان کے فیصلے کر رہا ہے؟ اجمیر شریف میں بیٹھا ہوا ایک چرسی، اور وہ چرسی جس کو جو اردو کو اگل دیتا ہے، ہندی کی چندی کرتا ہے، کسی دن بغیر زیر زبر والی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دو حالت خراب ہو جائے گی، ساری ہینکڑی نکل جائیں گی. تمہارا کام ہے چادر ریسائیکل کرنا، دوبارہ دکان پہ بھیجنا، وہی کام کرو، فتوے مت جاڑو. اور ہم اس دور میں اسی کو اپنا رہنما مانیں گے جو حضرات صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کرے گا. ہمیں یہ مت بتاؤ کہ فلانا وہاں سے اجمیر شریف گیا، ارے اس کی ہمارے نظر میں کوئی توقیر نہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی توصیف نہیں، وہ ہمیں کوئی تسلیم نہیں. کان کھول کے سن لو، جب امیر معاویہ کا بیٹا، صحابی کا بیٹا بدبخت یزید ہو سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا بیٹا
بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے ہٹ جائے ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، جو رافضیوں کا جھٹن کھائے، جس کا دماغ ایرانی چائے خراب کر دے، ہماری نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت جماعت رضائے مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی وقار، امام اہل سنت کا مسلک، ان کی تعلیمات، ان کی فکر، ان کی کتابیں اور ان کی اولاد میں جو ان کے مسلک پر قائم ہے، جو ہمارے مرشد کریم سرکار تاج الشریعہ نے پوری زندگی پیغام دیا، اور اب آپ کے صاحبزادے گرامی قاضی القضات فی الہند مفتی اسجد رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور ایسے گندے نالی کے کیڑے ہر جگہ ملیں گے آپ کو جو رافضیوں کا جھٹن کھانے والے ہیں۔ تو کہتا ہے میں مسلک میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں، تیرے منہ میں کیڑے پڑ جائیں خبیث۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو پھر نجیس الپادری ہو یا توقیر رضا ہو، جو بھی تمام فرقوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے گا، گڑ گوبر ایک کرے گا، گوبر حلوہ ایک کرے گا، پیشاب پانی ایک کرے گا، اس کی کوششیں قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو لوگ صحابہ پہ بھونک رہے ہیں تم ان کے جا کر ہاتھ چوم رہے ہو، اللہ کی قسم یہ بدترین قوم رافضیت، جن کے نزدیک معاذ اللہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ اسلام سے پھر گئے اور صرف 3 صحابی اسلام پر قائم رہے، ایک سلمان فارسی، دوسرے ابو ذر غفاری اور تیسرے حضرت مقداد بن اسود۔ اب مجھے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر دین لے کر آئے، 23 سال آپ نے امت پہ محنت فرمائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت سے صرف 3 لوگ مسلمان ہو جائیں؟ شیعوں کی کتابوں میں باقاعدہ یہ مضمون موجود ہے، یعقوب کلینی کی، ملا باقر مجلسی کی، کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ اسلام سے پھر گئے۔ کیوں پھرے بھائی؟ جب صحابہ اسلام لائے تب کون سا اسلام کے اندر دولت کی ریل پیل تھی؟ کون سے مسلمانوں کے پاس شاہان قیصر و کسریٰ کے کنگن تھے؟ اسلام تو تنگ دستی میں تھا، اسلام تو غربت میں تھا، پیڑ پہ پتھر باندھ کر دین کا کام کیا جا رہا تھا۔ اس وقت ان اللہ کے بندوں نے اسلام قبول کیا، اس وقت انہیں وطن سے نکالا گیا، گرم گرم ریت پر کھینچا گیا، ان کی آل و اولاد کو مارا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان اللہ کے بندوں کے بارے میں کہتے ہو کہ معاذ اللہ وہ اسلام سے پھر گئے، تمہاری مائیں تم پر روئیں بدبختو، ایسی تاریخیں اٹھا کر جلا دو۔ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ، میرے آقا فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو انہیں کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے فتنے پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اٹھ کر چلے جاؤ۔ لیکن آج ہمارا نوجوان ایسا نہیں کر رہا ہے، شیعوں کے ماتم میں شریک ہو رہا ہے، شیعوں کے ذاکرین کے نوحے سن رہا ہے۔ اتنی غالی قوم اور ایسی بیہودہ قوم، ان کے اسٹیٹس اور نوحے لگائے جا رہے ہیں، علماء سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ان سے دوستیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ اور یہ بابے جو کہتے ہیں کہ محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں، ان کو امیر معاویہ سے کیوں نفرت ہے؟ یہ کون سی دوگلی پالیسی؟ بمبئی کے سرزمین پر یہ کلیم حنفی تمام کالے پیلے ہرے نیلے اور کسی بھی خواہ سے تعلق رکھنے والے اڑیا گڑیا لٹیا چھٹیا پیر ہوں، حضرت امیر معاویہ کے لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہیں، جنتی ہیں۔ اب کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، کتیا کا دودھ نہ پیا ہو، اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو، آ جائے اور مجھ سے مناظرہ کر لے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے، وہ دن نہیں آ سکتا جب حضرت امیر معاویہ پہ یہ کتے کے بچے ہم سے مناظرہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام،
अमीर मुआविया उम्मत के मामू कातिबे वही। हमको कहते हैं मामू पार्टी, मामू पार्टी। हाँ भाई, हम मामू पार्टी। हमारे मामू है, चाचा है, नानी दादा दादी सब है हमारे। आप तो गूगल से डाउनलोड हुए ना, आपका तो कोई है नहीं। अरे जिस अमीर मुआविया की बहन सैयदतुना हबीबा हुजूर के निकाह में है, जिनके बाप सुफियान साहबी है, जिनकी माँ हिंदा साहबिया है, तुम्हारे कलेजे कैसे सख्त हो गए। बदबख्तों 14 सदियां बाद पैदा हुए, तुमने वो मुबारक दौर नहीं देखा जब हजरत सुफियान इस्लाम लाए तो अपनी दोनों आंखें उन्होंने हुजूर पर जानिसार कर दी, अपनी दोनों आंखें जंग में गवा दी। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इस्लाम लाने से पहले आपसे ज्यादा नफरत किसी से नहीं थी, लेकिन कलमे ने मेरा दिल ऐसा पाक कर दिया कि मेरी नजर में आपसे महबूब कोई शख्स नहीं है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज बच्चों को जहन दिया जाता है, देखो ये सुन्नी कहलाने वाले दरगाही सुन्नी, मसलकी सुन्नी बनो, मसलकी आला हजरत वाले, तभी ईमान व अकीदे की हिफाजत होगी। हाँ, खाली चादर गागर संदल बंडल उर्स शरीफ इसी में रहोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, सितारों के आगे जहां और भी है। बहरहाल आज ये सुन्नी कहलाने वाले कह रहे हैं देखो अबू बकर ने फातिमा का हक नहीं दिया। आज एक ऐसा सवाल मैं कायम कर रहा हूं कि जिसका जवाब सुबह तक नहीं, पूरी दुनिया में बंबई से लेके ईरान तक, ईरान से लेके तेहरान, आज़रबाईजान, नजफ़ अशरफ और कुम तक सारे के सारे शिया मुज्तहिदीन दे दें तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई तुम्हारा भी इल्म से कोई वास्ता है, वरना मैं जानता हूं तुम इल्म से यतीम लोगों का काफिला है तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ सिर्फ अलकाब बड़े बड़े हैं, इल्म से तुम्हारा दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आज क्या बच्चों को जहन दिया जाता है कि देखो अबू बकर ने फातिमा का हक नहीं दिया, उमर ने फातिमा का घर जलाया, उस्मान ने अली का हक मार लिया, खिलाफत छीन लिया, हजरत अमीर मुआविया ने मिंबर से हजरत अली को गालियां दी है, और दौरे बनु उमैया में अहले बैते अतहार पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। इसलिए सहाबा से हम मोहब्बत नहीं रखते हैं। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में, कायनात में, इस आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा करीम और रहीम और शफीक कौन सी हस्ती है? मेरे आका की हस्ती है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, आने वाला नुक्ता आपके लिए बहुत ही कारआमद है। आप दुनिया के हर शिया को इस नुक्ते से जलील कर सकते हैं। जरा इनसे पूछिए कि जो नबी करीम मक्के में तबलीग दीन के सबब जिला वतन कर दिए जाते हैं, शाबे अबी तालिब में कैद कर दिए जाते हैं, हालत नमाज में आपकी पुश्ते अनवर पर ओझड़ी रखी जाती है, आपको वतन छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, मदीने पर चढ़ाई करके आपसे जंग की जाती है, आपकी साहबजादी हजरत ज़ैनब का हमल गिराया जाता है, जंग के मैदान में आपके चचा का कलेजा हिंदा ने चबाया। लेकिन फतेह मक्का के बाद जब लोग ये इस्लाम लेकर आते हैं, मेरे आका फरमाते हैं फज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो, तुमसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। कलिमा इस्लाम साबिका तमाम गुनाहों को धो देता है। जब अल्लाह के रसूल ने उनके तमाम गुज़िश्ता गुनाहों को, खताओं को मुआफ़ फरमा दिया, अब मुझे बताओ, अगर अबू बकर ने फातिमा का बाग छीना है, अगर उमर ने फातिमा का घर जलाया है, अगर उस्मान ने अली का हक छीना है, मुआविया ने हजरत अली पे सब किया है, गालियां दी है, तो ये लोग अपने नबी की सीरत नहीं जानते थे? हजरत अली ने कुरान नहीं पढ़ा था? वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा पीने वाले, मुआफ़ करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। बताओ अली ने इन्हें माफ किया कि नहीं किया? क्या बात है, वाह 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 वाह।
یہ خاموشی کیوں؟ یہ کلیم حنفی پورے بمبئی میں نہیں دنیا کے کونے کونے میں اسی انداز میں دندناتا پھرتا ہے، پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھے بتاؤ، اگر علی کے ساتھ ظلم ہوا تو علی نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ امام حسن نے کیا کہ نہیں کیا؟ پھر جب انہوں نے معاف کر دیا، اگر ہوا ظلم، تو پھر تم کون؟ بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانی، تمہارے خط میں ہمارا سلام۔ ابے دھتورے، جب ان بزرگوں نے معاف کر دیا، یا تو کہو کہ نہیں معاف کیا اور قرآن کے حکم کے خلاف کیا۔ قرآن تو کہہ رہا غصہ پینے والے، معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ کہتے ہیں ان کو محبت نہیں ہے۔ اشتہار لو، آج کے جلسے کا اشتہار ہے نا، پڑھ کے سنا رہا ہوں کیا چیز ہے، دیکھو۔ کانفرنس کس پہ ہے؟ امیر معاویہ۔ کتنا لکھا ہے؟ شان سیدنا امیر معاویہ کانفرنس۔ حضرت علی کے لیے کتنا لکھا ہے سنو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب ہے مطلع القمرین، اس میں وہ القاب اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں کہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ آج کے جلسے کا پوسٹر ہے، اس میں زیر سایہ کرم میں حضرت علی کے لیے جو القاب لکھے ہیں کسی ببوے سے پڑھا لو۔ یہ جو لوگوں کو پیری مریدی کرتے پھر رہے ہیں، یہ اردو پڑھنے میں نانی یاد آ جائے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی اردو ہے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت علی کی تعریف میں لکھتے ہیں حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخو الرسول، زوج البطول، امام الواصلین الى رب العالمین، شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت، دافع اہل رفع، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت، امیر لافتہ، بازوئے نبی، طلیق الوجہ، بہیج القلب، فدائے مصطفیٰ، عدو کفر، علو سنت، شمع بزم، تیغ رزم، کوہ عزم، کان حزم، برادر مصطفیٰ، قسیم جنان، قاسم کوثر، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مولائے کائنات، سیدنا الامام حضرت علی جنی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت امیر معاویہ۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اہل بیت سے محبت نہیں، اتنے القاب و آداب امیر معاویہ کے لیے نہیں لکھے ہیں، مولائے کائنات کے لیے لکھے ہیں۔ بات اس لیے ہے کانفرنس کرنے کی، اگر تم نہ بھوکتے صحابہ پہ، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے یہ راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور سنو، فرمان مصطفیٰ کے مطابق حضرت امیر معاویہ جنتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کو جامع ترمذی اور سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما۔ نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا تھا کہ آگے چل کے معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، خلیفہ عادل۔ جی تبھی فرمایا حساب کا علم عطا فرما اور معاویہ سے عذاب کو اٹھا لے۔ ارے مصطفیٰ کریم جن کے لیے دعا فرمائے، بدبختو تم کہتے ہو معاذ اللہ وہ جہنم میں ہے، ہم سرکار کی مانے یا تجھ جیسے بدکار کی مانے؟ نہیں نہیں، ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مصطفیٰ کی مانیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو اور سنو، میرے آقا فرماتے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔
حضرت امیر معاویہ کو گورنر مقرر کیا شام کا حضرت عمر فاروق نے، 20 سال تک گورنر رہے. پھر حضرت حسن نے خلافت دی. آج میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری سمجھ میں کیا آ گیا کہ جس علی سے معاویہ نے لڑائی کی، دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی، اس کا تذکرہ کرنا منع ہے. تعریف و توصیف سے منع نہیں کیا گیا، مشاجرات صحابہ سے روکا گیا. اچھا ٹھیک ہے، لڑائی ہوئی. اب دنیا میں ایسا کون سا بے غیرت بیٹا ہے جو اپنے باپ کے دشمن کو اتنی قیمتی چیز یعنی خلافت دے، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب 40,000 لوگ امام حسن کے نام پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے. آپ نے وہ پوری خلافت حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائی. اور پھر 20 سال بحیثیت خلیفہ رہے، 40 سال حکومت کی. اور امیر معاویہ کے دور میں اسلام 65 لاکھ مربع کلومیٹر پہ پھیل گیا، 65 لاکھ مربع کلومیٹر پر. اور ایسا نہیں ہے کہ خلافت لے لینے کے بعد ان کا تعلق اہل بیت سے ٹوٹ گیا، بلکہ اتنی محبت فرماتے اہل بیت سے امیر معاویہ، پتہ نہیں تمہاری تاریخ کون سے کال کوٹری میں لکھی گئی ہے، جو صحیح تاریخ ہے اس کو اٹھا کر دیکھو. ایک شخص مدینے سے آتا ہے، امیر معاویہ پوچھتے ہیں تو کہاں سے آیا؟ کہا مدینے سے. کہا یہ بتا میرے حسن کا کیا حال ہے؟ کہا اچھا حال ہے. کہا یہ بتا حسن خطبہ کیسے دیتے ہیں؟ کہا خطبے میں تھوڑے کمزور ہے. امیر معاویہ فرماتے ہیں او زندیق اٹھ جا، تو اس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ خطبے میں کمزور ہے کہ جس کی زبان کو نبی نے چوسا ہو، جوامع الکلم نے چوسا ہو. ارے مصطفیٰ نے جس کے سینے کو علوم و معارف کا گنجینہ بنایا ہو، وہ خطبے میں کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت سے محبت ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہا امیر معاویہ ایک مسئلہ بتائیے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اسأل عنہا علی، اسأل عنہا علی، اس مسئلے کو علی سے پوچھو. تو اس نے کہا نہیں، مسئلہ تو مجھے آپ ہی سے پوچھنا ہے، جواب آپ ہی سے چاہیے، مجھے آپ کا جواب زیادہ پسند ہے. حضرت امیر معاویہ فرماتے جاہل، تو ان کے مقابلے میں میرے جواب کو ترجیح دے رہا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، اور جن سے حضرت ابو بکر و عمر مشورہ لیا کرتے تھے، اور حضرت اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ان کا بھائی ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو ان کے بارے میں کہتا ہے جن کے بارے میں امیر المومنین عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر یعنی میں ہلاک ہو جاتا. یہ صحابہ کے دل اور محبت دیکھو. ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی تینوں کہیں جا رہے ہیں، تو دونوں ذرا بڑی ہائٹ کے انسان تھے اور حضرت علی تھوڑے پست قد تھے، ان کی ہائٹ چھوٹی تھی. تو حضرت عمر کو مذاق سوجا، تو انہوں نے کہا یا ابا بکر انظر الینا، اے ابو بکر ذرا دیکھو تو صحیح، علی بیننا. یہ کالے خان کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ایک ہی بار کر دوں نا، چیں پی کر رہا. چیخیں تو ان کی نکلنی چاہیے، ماتمی حضرات کی، اور ابھی نکالوں گا. ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر کہتے ہیں یا ابا بکر انظر الینا، اے ابو بکر ذرا دیکھو تو صحیح، علی بیننا کنون فی لنا، علی ہم دونوں کے بیچ میں ایسے ہیں جیسے لنا لکھا جائے تو نون، یعنی لنا میں لام کھڑا، ادھر الف کھڑا، بیچ میں نون پڑا. اب حضرت عمر یہ کہہ کے مسکرانے لگے، ان کو لگا آج تو میں نے مات دے دی. لیکن وہ علی ہے جس کا نہیں کوئی جواب، جو ہے میرے مصطفیٰ کا انتخاب. حضرت علی فرماتے ہاں یا ابا بکر انظر الینا، ابو بکر ذرا دیکھیے. جیسے علی فرما رہے ہیں کہ میں آپ دونوں کے بیچ میں لنا کا نون ہوں، لیکن اگر یہ نون ہٹ جائے تو کیا بچتا؟ لام الف لا. لا مطلب عربی میں کچھ نہیں، یعنی ابو بکر و عمر دونوں نہیں. اگر علی ہٹ جائے تو اچھا. اب یہ اتنی سی تقریر کاٹ کے کہ دیکھو ہماری بولی بولے، یہ بڑا چلتا آج. کاٹ کوٹ کے بڑے ماہر لوگ بیٹھے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ، مطلب گھسیڑ دیتے ہیں اس میں.
ایسا فرمانا چاہے. لنا کا مطلب بھی تو سمجھو، اس میں بڑا ایک لطیف نکتہ ہے. حضرت عمر کے کہنے کا مطلب یہ لنا جب لکھا جائے تو تینوں حروف ملے رہتے، جدا نہیں. یہ تینوں ملے ہوئے ہیں، اور کوئی سبائی کتا، کوئی یہودی کتا، کوئی ایرانی کتا اگر بھونکنے کی کوشش کرے گا تو تینوں مل کر کٹائی کریں گے، تینوں مل کر کٹائی کریں گے. اور سن لو، تمہاری کتاب ناج البلاغہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی ان سے محبت کرتے ہیں. حسن سے کہتے ہیں میرے بعد حنفیہ کا خیال رکھنا. حسن نے حسین سے کہا میرے بعد حنفیہ کا خیال رکھنا. وہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں منبر کوفہ ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی حرام زادہ بہتان لگانے والا مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحابہ کے ہنسی مذاق کو فضیلت مت سمجھ لینا. کل ایک صحابہ بولے وہ تو مولا کا مطلب جانشین ہوتا. میں نے کہا ہوتا ہوں گا تیری گھر کے لغت میں، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا. مطلب بہت نکالتے ہیں بقرات لوگ ایک سے، اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے. وہ بمبئی میں ایک نارنگی پیر ہے، وہ تو اردو کا وہ حال کرتا ہے کہ الہی خیر گردانی، اور اس کو بھی مناظرے کا شوق چڑھا ہے، وہ بھی میرے سے. آ بھائی کسی دن پورا کر دیتا ہوں قصر ابو حنیفہ میں. اچھا وسیم صاحب فرما رہے کہہ دیجئے ویلکم فور ٹھکائی، اینی ٹائم موسٹ ویلکم. عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ ہیں جن کے دل ملے ہوئے ہیں. اچھا لنا کا عربی میں مطلب ہوتا ہمارے لیے، ہمارے لیے یعنی ساری اللہ یہ جو خلافت ہے یہ ہم تینوں کے لیے ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کے قلوب آپس میں پاک ہے. آج لوگ طرح طرح کی باتیں ذہنوں میں گھسیڑ رہے ہیں، اور نوجوان بچہ اپنا ایمان و عقیدہ خراب کر رہا ہے. ایک صاحب میں حیدرآباد گیا تقریر کرنے، ابھی جلدی کی بات ہے، کھڑے ہو گئے مسجد میں، کہا یہ بتائیے ہم امیر معاویہ سے محبت کرے کیوں؟ تو میں نے کہا نہ کرنے کی ایک وجہ. بولے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یزید کو جانشین بنایا، اور یزید نے کربلا کی جنگ کی. اگر یزید کو جانشین نہ بناتے تو کربلا کی جنگ نہیں ہوتی، اور پھر اتنا بڑا معاملہ کریٹ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا دیکھ ایسا ہے، پہلے تو کسی بھی تاریخی کتاب کے اندر یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں بگڑا ہوا تھا. کوئی ثابت کر سکتا ہے مائک اللہ؟ آج نہیں، میرے جانے کے بعد عمران یونسی صاحب جو یہاں ہے، مولانا یونس صاحب ہیں، مولانا احمد رضا شریفی صاحب ہیں، مولانا توکل صاحب ہیں، مفتی فیروز علیمی صاحب ہیں، ان کے پاس آ جائے. کوئی مائی کا لال ثابت کر سکتا ہے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں بگڑا ہوا تھا؟ نہیں. تو جب ان کی زندگی میں وہ بگڑا ہوا نہیں تھا اور انہوں نے خلافت دے دی اور بعد میں وہ بگڑ گیا، تو اس کے گناہوں کی سزا حضرت امیر معاویہ کو کیسے ملے گی؟ کہہ رہے نہیں، انہوں نے جانشین بنا کر غلطی کی. تو آج جتنے بھی بابا لوگ ہیں یا پیر صاحبان ہیں، وہ اپنے بعد اپنا جانشین کس کو بناتے ہیں؟ اپنی اولاد. تو جب یہ غلط نہیں ہے تو وہ غلط کیسے ہے؟ کہا نہیں، اس وجہ سے ان پر کربلا کی ذمہ داری ہے. تو پھر میں کہتا ہوں یہ ذمہ داری بڑھ کر تھوڑا آگے تک پہنچے گی، حضرت حسن پر. حضرت حسن کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا کہ نہیں؟ اللہ والوں کو بھی غیب کا علم، اور وہ بھی خون علی، خون زہرا اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جن کی تربیت ہوئی ہے، تو ان کو حضرت امیر معاویہ کو خلافت دینا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ خلافت نہ دیتے تو امیر معاویہ یزید کو خلیفہ بناتے کیسے؟ تو کربلا کی پوری ذمہ داری کس پر؟ امام حسن پر. ارے ہمت کر کے بول دو بھائی. پھر اور آگے چل کر کوئی کہے نہیں، یہ ذمہ داری تو نبی علیہ السلام کی ہے، سرکار کی ہے، کہ جس کو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہو، جنہوں نے آنے والے تمام فتنوں سے امت کو آگاہ کیا ہو، علامات قیامت بتائی ہو، ماضی قریب مستقبل قریب اور بعید میں آنے والے فتنوں سے امت کو آگاہ کیا ہو. کیا وہ اتنا امیر معاویہ
معاویہ کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تیرا ایک بیٹا ہوگا تو اسے جانشین مت بنانا ورنہ وہ میرے نواسے کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شہید کرے گا؟ تو مصطفیٰ کریم نے امیر معاویہ کو خبردار کیا نہیں، بتایا نہیں، اس لیے جنگ کربلا کی پوری ذمہ داری معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کل کو کوئی بدبخت اٹھ کے اور کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ یزید کو پیدا ہی نہیں کرتا تو امیر معاویہ اسے جانشین بناتے ہی نہیں، کربلا کی جنگ ہوتی نہیں، تو اللہ نے پیدا کیا، ساری ذمہ داری اللہ پر۔ تو دیکھو اعتراض جب یہاں سے چلے گا تو کہاں تک پہنچے گا؟ زبانوں کو روکو اور 1400 سال پہلے کے واقعات پر لب کشائی مت کرو جو ہو کر گزر چکا ہے۔ حضرت غوث اعظم کس کے پیر نہیں، پیروں کے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھو، فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت علی سے لڑنے والے غلطی پر ہیں، لیکن حضرت عائشہ، صرف حضرت معاویہ تو نہیں لڑے نا، حضرت عائشہ بھی لڑی، حضرت زبیر بھی لڑے، حضرت طلحہ بھی لڑے، معاویہ بھی لڑے۔ یہ چاروں کی جو لڑائی تھی یہ خواہش نفسانی کے لیے نہیں تھی، یہ اپنے نفس کے اتباع کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، حضرت علی خلیفہ بنے تو یہ چاروں کی ایک گزارش تھی کہ پہلے آپ قاتلین عثمان سے بدلہ لیجئے، اس کے بعد آپ خلافت کا اعلان کریں، ہم خود آپ کی بیعت کریں گے۔ لیکن حالات اتنے برے تھے کہ حضرت علی کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ بس یہی چند وجہیں ہیں جن سے دو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی، نیزوں پر قرآن بلند کیا گیا، صحابہ کرام دونوں طرف شہید ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان معاملات میں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں، پہلے ہی ہمارے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، ڈھنگ سے تقویٰ طہارت نہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں، پتہ نہیں بخشے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ ہم جیسے ٹچے لوگ جن کو ٹھیک سے نماز پڑھنا نہیں آتی ہے صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے جانے کے بعد انہیں نشانہ تنقید نہ بناؤ، تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ دیکھو سرکار کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ میرے بعد لوگ صحابہ کے بارے میں بات کریں گے، فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بناؤ۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کے سبب ان سے محبت رکھتا ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی اگر مجھ سے محبت ہے تبھی صحابہ سے محبت ہوگی، یعنی جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ آگے فرماتے وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِهِ أَبْغَضَهُمْ، کہ جس نے ان سے بغض رکھا، میرے بغض کے سبب بغض رکھا، یعنی میرے لیے دل میں کھوٹ ہے، میرے لیے دل میں تنگی ہے، تبھی صحابہ سے بغض رکھ رہا ہے۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ معمولی بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ اتنے ہی سچے پکے عاشق ہوتے اللہ ہمیں اس دور میں پیدا کرتا۔ کیا کیا قربانیاں صحابہ نے دی ہیں اسلام کے لیے، تصور کرو۔ اللہ کے نبی کو خیال ہے، فرما رہے ہیں وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اے بچوں، اپنی زبانیں بند رکھو امیر معاویہ کے لیے، ابو بکر و عمر کے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے، دیگر صحابہ کرام کے لیے۔ بیٹا یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم صحابہ کے فیصلے کرو۔ کل میرے آقا نے چہرے انور کو پھیر لیا قیامت میں تو کوثر کس کے ہاتھوں پیے گا؟ پل صراط سے پار کون لگائے گا؟ میزان اعمال پر تیرے نام اعمال کو بھاری کون کرے گا؟ رب حبلی امتی کس کے حق میں صدا
بلند ہوگی. خدا کے لیے سرکار کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے اصحاب پر مت بھونکو. میرے آقا فرماتے وَمَنْ عَزَاهُمْ فَقَدْ عَزَانِي، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے. وَمَنْ عَاذَ اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، جو اللہ کو تکلیف دے گا ان قریب اللہ تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا. دیکھو نماز نہیں، روزہ نہیں، کڑے پہنے ہوئے، دھاگے پہنے ہوئے، لاکٹ پہنے ہوئے، خالی ٹرانس بج رہا ہے، سندل شریف نکل رہا ہے، ہاں اسٹیٹس رکھے جا رہے ہیں. یہ شیعہ حرام خور ذاکرین، یہ ماتمی قوم جو معاذ اللہ صحابہ پہ بھوکنے والی، ان کے اسٹیٹس رکھے جا رہے ہیں. خدا کے لیے وہ ایک الگ دھرم ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں ان کے بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں ہے، لیکن اب ہمارے لوگ ان کی بولی بول رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طرف کھنچاؤ ہو رہا ہے. تو ایسے میں خاموش رہنا ایک عالم کا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں جو عالم خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. اچھا میں عرض کر رہا تھا، اس شخص نے پوچھا کہ امیر معاویہ مسئلہ بتائیے. آپ نے فرمایا اسأل عنہا علیًا، علی سے پوچھو. تو اس نے کہا نہیں مجھے آپ کا جواب پسند. آپ نے فرمایا بدبخت، جس کو نبی اپنا بھائی کہیں تجھے ان کا جواب پسند نہیں اور میرا جواب پسند ہے. فرمایا قم لا اقام اللہ رجلیک، اٹھ جا، اللہ تیرے پیروں کو کھڑا ہونا نصیب نہ کرے. یہ حضرت امیر معاویہ ہیں کہ جو حضرت علی کے گستاخ کو اپنی محفل سے اٹھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تیرے پیروں کو کھڑا ہونا نصیب نہ کرے. آپ کے یہاں سے اسے وظیفہ ملتا تھا، آپ نے وہ وظیفہ بند کر دیا. امیر معاویہ کا دل اہل بیت کے لیے پاک ہے، اگر پاک نہ ہوتا تو علی کے بیٹے انہیں خلافت دیتے کیوں؟ علی کے بیٹے انہیں خلافت دیتے کیوں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ معاملات جو جنگوں والے ہیں اس پہ ہمیں سکوت کرنا ہے، اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانا ہے. حضرت امیر معاویہ کی بڑی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جب تمام لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو امیر معاویہ اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ ان کے بدن پہ نور کی چادر ہوں گی. آج ایک نعرہ میں دے رہا ہوں اور چھاتی کا زور لگا کر ایمانی قوت کے ساتھ ایسا بولیے کہ جن کا ماتم ابھی 8 مہینے بعد ہونے والا کل ہی سے شروع ہو جائے. تیار ہیں آپ لوگ؟ آپ کو صرف معاویہ معاویہ کہنا ہے. کتنا؟ ہاں پیچھے والوں تیار ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ. چلیے محبتوں کے پیشوا، ابھی بھی وہ بات پیدا نہیں ہوئی. ہاں ابھی پرسنٹیج تھوڑا سا بڑھائیے اور اتنا بڑھائیے کہ ایران جو زلزلے ترکی اور شام میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے منتقل کر دے ایران کی طرف، آذربائیجان کی طرف. محبتوں کے پیشوا ہیں نفرتوں سے ماورا، وقار دین مصطفیٰ ہیں سنیوں کے بادشاہ، محب آل مرتضیٰ بدن پہ نور کی ندا، بحر چھا گیا، بحر چھا گیا، وہ رافضیوں کو کھا گیا، وہ سبائیوں کو کھا گیا، ایران چلا گیا، ایران چلا گیا، لگے گا نعرہ بچا معاویہ معاویہ. اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے آپ سب کی. اور یہ کمیٹی والے جنہوں نے جلسہ کرایا میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جماعت رضائے مصطفیٰ، وہ غوثیہ رضویہ ٹرسٹ، وہ جماعت نور الاسلام، سنی مدینہ مسجد شیواجی نگر جنہوں نے گزشتہ مہینے بھی اجتماع کرایا تھا اور اس بار بھی عظیم الشان جلسہ سجایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں تقوی میں برکتیں عطا فرمائے اور جو لوگ دور و دراز سے سننے تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب محبت صحابہ وہ اہل بیت عطا فرمائے.
اور آخری میں ہم سب کے امام، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، بشارت نبی، دعائے مولا علی، ان کے دادا ان کے ابا کو حضرت علی کے پاس لے گئے. حضرت علی نے منہ میں کچھ چبایا اور امام اعظم کے باپ کے منہ میں وہ چیز ڈالی اور فرمایا اس کے نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں نام روشن کرے. وہ ہمارے امام اعظم ہے. ایسا کون ہے جو حنفی نہ ہو؟ یہ 2.5 دن کے جھوپڑے میں گانجے کا سٹا مارنے والے، بٹن کھانے والے، یہ چاچی اور گھاس کرنے والے، ہاں یہ بہت ڈیپ کی بات ہے، بیچن لوگ سمجھیں گے. ہاں چاچی اور گھاس کیا ہے؟ یہ لوگ، یہ ان کو پوچھ لو ذرا سورہ فاتحہ پڑھ لو تو 3 بار تو ٹیڑے ہو جائیں گے. جہاں لکھا ہے دادی اجمیر گئی وہاں پڑھتے ہیں دادی آج مر گئی. یہ حرام خور لوگ. آؤ امام اعظم ابو حنیفہ سے سمجھو. امام اعظم ابو حنیفہ جن کی پیدائش ہجری 70 میں ہوئی. ایک روایت یہ بھی ہے جنہوں نے صحابہ کا دور قریب سے ایک دم بلکہ 70 صحابہ کو دیکھا، 70 صحابہ کو. وہ امام اعظم جنہوں نے حضرت امام باقر کو بھی دیکھا، حضرت امام جعفر کو بھی دیکھا، اور بلکہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو امام موسیٰ کاظم آگے بڑھ کر ملتے ہیں. فرمایا آپ ابو حنیفہ ہے؟ کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا آپ کی نشانی قرآن میں ہے، تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کے سجدوں کے نشان سے تو انہیں پہچان لے گا. اللہ اللہ، وہ امام اعظم جن کی تقلید کا پٹا میرے آپ کے گلے میں ہے. اچھا صرف میرے آپ کے گلے میں؟ تاج الشریعہ کے گلے میں، اعلیٰ حضرت کے گلے میں، اور آگے بڑھو شمس مارہرہ کے گلے میں، نظام الدین اولیاء کے گلے میں، بختیار کاکی کے گلے میں، داتا گنج بخش علی حجوری کے گلے میں، غریب نواز جن کے غلاموں میں اور مقلدوں میں ہے. وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ حنفی ہونا، ان کے طریقے پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیع، شرع، سارے مسائل پر عمل کرتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں الفقہ الاکبر میں نتولاہم جمیعا ولا نذکر الصحابۃ الا بخیر، ہم نبی کے تمام صحابہ کو بھلائی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے یاد کرتے؟ ہاں اب امام اعظم کی نسبت سے حنفی ہو او چرسیوں گنجیڑیوں اپن اجمیر جارے لا، دھوئیں اڑیں گے چلم کے. حرام خورو، تم نے مزارات اولیاء کے تقدس کو پامال کیا. میں کہتا ہوں ہندوستان میں ساری مزاروں پہ مسلک اعلیٰ حضرت کا قانون لگا دو، شریعت لگا دو، یہ چادر چور بھوکے مر جائیں گے. عورتیں آئیں گی نہیں، طواف ہوگا نہیں، ناڑے بندھیں گے نہیں، بڑی ڈیک چھوٹی ڈیک ختم، چادر کا سسٹم ریسائیکل والا بند، غیر شرعی کام بند. اذان کے ٹائم دروازہ کلوز، پہلے مسجد میں جاؤ، سلام پڑھے تو تکلیف، اور ڈھول تاشا شاہجہانی مسجد میں بجایا جا رہا ہے، عورتوں کو امامے باندھے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ نشہ کیا جا رہا ہے. مزار کے اندر گھسنے والوں کے 2-2 لاکھ 1.5 لاکھ کے موبائل چوری ہو رہے. عرس ختم ہونے کے بعد پورا بٹوارا ہو رہا ہے. چرسیوں کے کوٹھیوں پر ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو. حرام خورو، ہم تمہاری حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں. ان جیسے لوگوں کے بہکاوے میں مت آؤ. جب امام اعظم نے فیصلہ کر دیا نتولاہم جمیعا ولا نذکر الصحابۃ الا بخیر، نبی کے تمام صحابہ کا ذکر خیر سے کرو. آخری میں میرے آقا کا فرمان سنو اور ایک اعلان سنیے. ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا؟ ہم بخشے جائیں تو بڑی بات ہے. اللہ کی قسم ہم لوگ فیصلے کریں گے ان عظیم ترین ہستیوں کہ جن کی آنکھوں نے مصطفیٰ کریم کے رخ والضحیٰ کو دیکھا ہو، آمنہ کے لال کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہو،
آپ کی معیت میں جہاد کیا ہو، آپ پہ اترنے والے قرآن کو لکھا ہو، آپ کی صحبت پائی ہو، زبان اقدس سے نکلنے والے جواہر پاروں کو کتابی شکل میں حدیث کی صورت میں محفوظ کیا ہو، ان مقدس ترین ہستیوں کے فیصلے ہم کیسے کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من رعا مسلمن لا تمس النار مسلمن من رعانی او رعا من رعانی، میرے آقا فرماتے ہیں لا تمس النار مسلمن، آگ جہنم کی اس مسلمان کو نہیں چھوئیں گی جس نے مجھے دیکھا، لا تمس النار مسلمن، جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئیں گی، رعانی او رعا من رعانی، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ یہ حدیث تابعین تک کو شامل ہے، یعنی امام اعظم نے 70 صحابہ کو دیکھا تو جہنم کی آگ ان کو بھی نہیں چھوئے گی، حسن بصری کو نہیں چھوئے گی، علقمہ کو نہیں چھوئے گی، اسود کو نہیں چھوئے گی۔ تو یہ حدیث تابعین کو بھی شامل ہے، تو اس میں تمام صحابہ آئے کہ نہیں؟ اچھا نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک صاحب مجھے فون لگائے، بولے حضرت وضو نہا لیا میں نے اچھا مست ایک دم، بولے اس کے بعد جا کے نماز پڑھا، ایک مولوی صاحب بولے تیری نماز ہوئی نہیں، تو نے وضو کیا نہیں، تو تھوڑا مجھے سمجھاؤ وضو ہوئی کہ نہیں، میری نماز ہوئی کہ نہیں؟ اس کو بہت موٹی مثال دے کر میں نے سمجھا۔ اور ایک بات یاد رکھو، میری تقریر کبھی بھی اسٹیج والوں کے لیے نہیں ہوتی، پوری تقریر میں نے کہا کہو سبحان اللہ، میں ڈائریکٹ عوام سے کنیکٹ ہوتا ہوں، میں عوام کی بولی زیادہ سمجھتا ہوں، ان کا درد زیادہ سمجھتا ہوں، وہ بھی میری زبان بآسانی سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یہ بتا، تجھے کبھی ناشتے کی حاجت ہو ہلکے پھلکے اور کوئی تجھے ٹھوس ٹھوس کے یہاں تک کھانا کھلا دے تو اس کے بعد بھی ناشتے کی حاجت رہیں گی؟ بولے کیسے رہیں گی؟ کھانے میں ناشتہ آ گیا نا، تو میں نے کہا ویسی غسل میں وضو آ گیا۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، تو جب نبی نے فرمایا کہ مجھے دیکھنے والوں کو جنہوں نے دیکھا ان کو آگ نہیں چھوئے گی، تو تمام صحابہ آ گئے نا، اس میں وہ صحابی بھی آ گئے جنہوں نے حضرت حمزہ کو رسول کے چچا کو شہید کیا، حضرت واشی بن حرب، اس میں وہ صحابیہ بھی آ گئی جنہوں نے کلیجہ چبایا، اس میں وہ صحابہ بھی آ گئے جنہوں نے ہر موقع پر اسلام کو نقصان پہنچایا، لیکن جیسے ہی کلمہ طیبہ ان کی زبان سے جاری ہوا اور ان کے دل کا کفر و شرک مٹ گیا اور دل خدا بند قدوس و جبروت کے نور کا گہوارہ بن گیا، اب ان کے تمام سابقہ گناہ ختم ہو گئے اور ان گناہوں کا تذکرہ کرنا حرام، سخت حرام ہے۔ دیکھو ہم بریلی والے، ہمارے قاضی القضات فی الہند کے داماد اجمیر شریف چلے گئے، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بات چیت ہو گئی یا معاملات فوٹو کشی ہو گئی، ہمارے شیخ نے اپنا تھا کر کے ڈھانپ کے لیا نہیں کہ جان دے اپنا ہے، دوسرے کا ہے تو گابڑا، اپنا ہے تو بیٹا نہیں، توبہ کروائی، جماعت سے سبکدوش کیا، یہاں کوئی رعایت نہیں ہے، اور اس اللہ کے بندے نے بھی صدق دل سے توبہ کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں توبہ کے بعد کسی مسلمان کو عار دلانے والا، شرمندہ کرنے والا، جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو اسے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حسن رضا کا تذکرہ مت کرو، اس بدبخت کے بارے میں سوچو جو اعلیٰ حضرت کی آل ہو کر یزید جیسا معاملہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، مجاوروں کو جا کر چاٹ رہا ہے، رافضیوں کو بلا رہا ہے اور کہتا میں تو پیری مریدی نہیں کرتا۔ ارے تو پیری مریدی کیا کرے گا؟ ایران کے ریال پہ تیری رال ٹپک رہی ہے اور تیرا پورا گھر اس سے چل رہا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے پیری مریدی کرنے کی؟ ہمیں ایسے جھوٹے مکاروں کی کوئی توقیر نہیں کرنی۔ ہمارے لیے قائد ملت اور آج کے جلسے سے مزاج لے کر اٹھے، مرتے دم تک اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ اعلان کیا تھا؟ شام اور ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے وہاں شہید ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کچھ امداد کا سلسلہ یہاں کمیٹی نے شروع کیا ہے، مسجد کے گیٹ پر ٹیبل لگا ہوا ہے،
میری گزارش ہے کہ دل کھول کر آپ اس میں تعاون کریں. اور اس وقت میں 3 کتابیں لے کر آیا ہوں: راویان بخاری کے مختصر حالات، اہل سنت و جماعت اور نام نہاد اہل حدیث، اور ایک عدالت صحابہ. یہ تینوں کتاب 40,000 کی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے مفت بانٹی جا رہی ہے. صلاۃ و سلام کے بعد آپ لیتے جائیں. الحمدللہ یہ تنظیم 8 سال کے عرصے سے ممبئی میں خدمت دین اور خدمت خلق کے شعبے میں کام کر رہی ہے. تنظیم کا یوٹیوب چینل بھی ہے، انسٹاگرام پہ بھی ہے، FB پہ بھی ہے، سنی جمعیت الاحناف. ہر جگہ آپ لائک سبسکرائب کریں. تنظیم کا خاص موقعوں پر مالی تعاون بھی کریں. مذہب مہذب اہل جی خیر، یہ تو بہت باریک لکھا ہوا ہے. کچھ لکھا ہوا ہے جن صاحب کے بارے میں ابھی تو ان کا میں نے تذکرہ کیا کہ ان کو سرکار تاج الشریعہ کے تاج پر بڑا اعتراض ہے، معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ الحمدللہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات نے سرکار تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ بھی کہا. انہیں مہمان کعبہ کا اعزاز بھی حاصل ہوا، اور بڑے بڑے علماء نے ان سے سند حدیث بھی حاصل کی، اجازت و خلافت بھی حاصل کی. اب ایسا 2 کوڑی کا آدمی جو نہ بیچارہ عالم ہو، نہ حافظ ہو، نہ قاری ہو، جس کی ایک پھوٹی کوڑی کی عزت نہ ہو، تو ایسا شخص اگر بھونکے تو یاد رکھو آسمان پہ تھوکا ہوا منہ پر آتا ہے. جو بھی تاج الشریعہ پہ بھونکے گا تھوکے گا خود ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اور کوئی بھی الحمدللہ جتنے یہاں سنی ہے اس شخص کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتے اور نہیں کریں گے جب تک کہ صحیح توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم نہ ہو. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے ملاقات ہوگی اور ایک جامع خطاب آپ سماعت کریں گے. سر دست میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں، وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے